ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب اس ڈیلوژن سے نکلنا چاہیے۔ ہمارے اراکین اسمبلی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اپنا منتخب نمائندہ بنا کر بلوچستان کی 12ویں اسمبلی میں بھیجا، اور اس امیدوں کے ساتھ کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کریں گے اور بلوچستان کو ترقی کے مناظر طے کرائیں گے۔ آپ پر جناب اسپیکر اور جتنے بھی ہمارے اراکین اسمبلی ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، اور خصوصاً کہ آپ نے 5 سال میں یہاں پر اسمبلی کو چلانا ہے، قانون سازی کروانی ہے، قراردادیں جو پیش ہوں گی وہ پاس کرانی ہیں، اور اسمبلی کے جو تمام کارروائیاں ہیں ان کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے، اور یہی ذمہ داری ہماری بہن رضا گولہ صاحبہ پر ہے۔ بحیثیت ممبر میں تمام جو ممبران ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہماری پارلیمانی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب اس ڈیلوژن سے نکلنا چاہیے۔ انتخابات جو کہ ایک آئین کا حصہ ہیں اور ملک کو چلانے کے لیے پارلیمان بہت ضروری ہے، اور پارلیمان تمام اداروں کی ماں تصور کی جاتی ہے، اور اس کو منتخب کرنے کا اختیار پاکستان کے عوام کو ہے، اور عوام نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چنا، اور جن پارٹیوں نے حصہ لیا اگر وہ رہ گئے ہیں تو ان کو مزید محنت کرنی چاہیے، مزید کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ صرف پارلیمان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آج اگر ہم اس مقام پر پہنچے ہیں تو وہ جمہوریت کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کو کوئی مقام ملا ہے تو وہ جمہوریت ہی واحد ذریعہ تھی جو ان کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں، اگر کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، جو باقی ممبران ہیں ان پر اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو جناب اسپیکر ان پر بھی اعتراض بن سکتا ہے۔ شیشے کے گھر میں رہ کر کسی کو پتھر نہیں مارا جاتا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، بحیثیت ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے لیڈر کو بھی الیکشنز میں بہت سے اعتراضات تھے، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت پرانی جماعت ہے اور جمہوریت کے علمبرداروں برداروں میں سے ایک ہے، تو انہوں نے نتائج تسلیم کر لیے۔ تو یہی رویہ تمام پولیٹیکل جماعتوں پر بنتا ہے کہ وہ نتائج کو تسلیم کریں، لیکن بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ الیکشن سے پہلے کچھ اور فرما رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں،
لیکن جب ان کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سبوٹاج کرنے کی جو ہے چکروں میں رہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس رویے سے باہر نکلیں۔ یہ 2024 ہے، یہ 1988 نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں کہ مجھے ووٹ نہیں خون چاہیے اور پھر اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچیں اور نوجوانوں کو پہاڑوں کا راستہ دکھائیں۔ یہ 2024 ہے، ہمارے نوجوان بھی باشعور ہیں، ہمارے لوگ ہر چیز کا ادراک رکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کیا کرتا رہا ہے اور کس نے کس کو کہاں بیچا ہے۔ میں اسمبلی کی پہلی اجلاس میں تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جناب اسپیکر، یہ ہمارے تلخ حقائق ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا، جو ہماری پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں انمٹ ہو چکے ہیں۔ تو آج اسمبلی پہ اعتراض اٹھانے سے پہلے بہتر یہی ہوتا کہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھتے۔ میرے پاس بہت سے شواہد ہیں کہ الیکشن کے دوران ہمارے گھروں کو بمبوں سے حملہ کیا گیا، میرے ماموں کو جان لیوا حملہ ہوا اس پر، اور آج بھی وہ اسپتال میں زیر علاج ہے، لیکن ہم نے اف تک نہیں کیا، حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ مجھ پر یا ہماری جماعت کے لوگوں پر ہم حملے ہوتے رہے، ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا رہا، لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے کھلی چھوٹ دی۔ تو کیا ہم یہ حق بجانب نہیں ہوں گے کہ ان پر اعتراض کریں کہ دہشت گردوں نے صرف ہمارا ہی گھر دیکھا تھا، ان کو آپ کا گھر نظر نہیں آیا؟ یا ہم اس کو ایک گٹھ جوڑ تصور کریں؟ جناب اسپیکر، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو سینے میں رہنا چاہیے، جن کو جو ہے باہر نکالیں گے تو بہت سے پردہ نشین کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اب منافقانہ اور دگلا پن کی سیاست نہیں چلے گی۔ اگر آپ اقتدار کے ایوانوں میں جا کر وہاں اقتدار کی بھیک مانگیں گے اور عوام میں جائیں گے، ان کو پہاڑ کا راستہ دکھائیں گے، جناب اسپیکر، یہ نہیں ہوگا۔ اس کو جو ہے نہ عوام قبول کرتی ہے، نہ ہمارے باشعور نوجوان قبول کرتے ہیں، نہ جو ہے یہ اس ماڈرن دور میں ایکسیپٹیبل ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی اور پر انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہیں۔ ہم نے بھی وہی ویڈیوز دیکھے ہیں جو کیپٹن کے بیٹھک میں ٹپے لگائے گئے، لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہم نے بھی وہ اواران کے قصے سنے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح اور کیسے الیکشن جیتا گیا اور ہماری پارٹی کو کیسے ہرایا گیا، لیکن ہم نے اف نہیں کیا، ہم نے ان فورم کا راستہ اختیار کیا جو ہمیں آئین نے دیا تھا۔ پنجگور کے قصے میر اسد نے بہتر یہاں پر بیٹھ کے بتائے کہ کیسے وہاں پہ گل کھلائے گئے اور جمہوریت کا کیسا گلا گھونٹا گیا۔ لیکن جناب اسپیکر، اپنی باری میں تو سب ٹھیک، جب کوئی اور جمہوری عمل کا حصہ بن کر اسمبلی تک پہنچتا ہے تو اس پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ جناب اسپیکر، اس اسمبلی میں ایسے لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں جن کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں۔ ہمارے عبد المجید صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اور اسٹیٹس کو توڑ کر اسمبلی کا ممبر بنے۔ گوادر سے مولانا ذات الرحمان صاحب، انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور اس مقام پہ آئے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اور آج جب آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ نمائندہ جماعت نہیں ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو
बड़ी कम तादाद में लोगों ने मुंतखब किया, या आप जो ख्वाब देख रहे थे वो पूरा नहीं हुआ। ख्वाब देखना अच्छी बात है, आप ज़रूर देखा करें, लेकिन उसके पास उस ख्वाबों को अगर आप तामीर करवाना चाहते हैं, पहले मुनाफिकाना और दुगलापन की जो लबादा आपने ओढ़ा हुआ है उसको जो है हटा दें, अवाम के पास जाएं, अवाम से जो है वोट लेके आएं, आप हुकूमत बनाएं, हुकूमत चलाएं, इस मुल्क के जो है निज़ाम चलाएं, कोई आपको रोकेगा नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, हम इलेक्शन में जब जीत जाते हैं तो सर मसूजूद होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अपने अवाम का शुक्र अदा करते हैं। जब हार जाते हैं तो तस्लीम कर लेते हैं, और अगर जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऊंच नीच हुई है तो आईनी तरीके इख्तियार करते हैं। हम गैर आईनी सोच, गैर आईनी तरीक़ेकार की मुखालफत करते हैं। और आखिर में जनाब स्पीकर, मैं दोबारा आपको, डिप्टी स्पीकर साहिबा को, तमाम अरकान असेंबली को अपने तहे दिल से मुबारकबाद।